السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سنی دعوت اسلامی کی روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں اور روحانی خطابات سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ اجتماع کا مقصد لوگوں کو اپنی مقاصد سے آگاہ کرنا ہے کہ دنیا میں ہم کون سا ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہم سے راضی ہو کر یہ مژدہ سنا دے کہ میرا یہ بندہ جنتی ہے اور میں اپنے انعام اور رضا کی جگہ جنت عطا کر دوں گا۔ تو یہ مقصد ہے اور یہ کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ نے خود ارشاد فرما کہ کامیابی جنت میں جانے میں ہے اور کامیابی جہنم سے بچائے جانے میں ہے۔ تو جہنم سے بچنا یہ بھی کامیابی اور جنت میں جانا یہ بھی کامیابی۔ تو جنت میں جایا کیسے جائے اور جہنم سے بچا کیسے جائے، ان دونوں مقاصد کے اوپر غور کرنا یہ مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی کے تمام لمحات میں لازم ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ تو نافرمانیاں جہنم میں جانے کی باعث ہیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے تو یہ جہنم سے علیحدہ رہنا ہوا۔ اور نیک اعمال اور اللہ و رسول کے فرمان کی اطاعت یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، تو انہیں اپنایا جائے تو آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ نافرمانیوں سے بچنا یہ جہنم سے بچنا ہے اور اطاعت میں زندگی گزارنا یہ جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو یہی دنیا کا ہمارا ایک مقصود زندگی ہے کہ ہم نافرمانیوں سے بچیں اور فرما برداری کے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہی چاہتا ہے کہ ان کو ایمان لانے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے جنت کے عوض میں، یعنی
تم اپنی جان میری اطاعت میں لگا دو، تم اپنے مال میرے دین کی راہوں میں لگا دو، تو جان تم نے اطاعت میں لگا دی، مال دین کی نشر و اشاعت میں تم نے لگا دیا، تو جنت تمہاری ہو گئی۔ دو کام ہمیں سونپے گئے، ایک تو یہ ہے کہ جان ہم اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو استعمال میں لائیں، تو اس کا بھی مقصود یہی ہے، نافرمانیوں سے اس کو روکیں اور اطاعت کے کام میں اس کو لگائیں۔ تو نافرمانی سے بچنے میں جہنم سے بچنا ہے، اور اطاعت میں زندگی گزارنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جنت کا وعدہ ہو گیا اور جنت تمہیں مل جائے گی، مگر تمہیں مال کے ذریعہ بھی اطاعت کرنی ہوگی اور جان کے ذریعہ بھی اطاعت کرنی ہوگی، اور تمہیں اپنی جان کو بھی نافرمانی سے بچانا ہوگا، اور تمہیں اپنے مال کو بھی گناہوں میں لگانے سے روکنا ہوگا۔ دونوں ذمہ داری اگر ہو جائے تو جنت تمہاری ہے۔ یہ تو جنت میں جانے کی بات ہوئی کہ مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اس نے کامیابی تمہاری جنت کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور جنت میں جو پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، چونکہ اب اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں نا، ہمیشہ آپ کو نعمتوں میں رہنا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا، اس کے شان کے لائق دیدار کا بھی آپ کو موقع دیا جائے گا، اور ہمیشہ آپ سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ نے اس کو یوں بھی فرمایا قرآن پاک میں کہ واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ لوگوں، اللہ آپ کو دعوت دیتا ہے، اور کہاں کی دعوت دیتا ہے اللہ؟ دار السلام کی، سلامتی کے گھر کی، وہ جنت ہے۔ اللہ آپ کو دعوت دیتا ہے جنت کی، چونکہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، تو اللہ بھی تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی، تاکہ تم جنت میں پہنچ کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن میں ہر اینگل سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی جنت میں پہنچ کر کے ہے۔ تو جب تک ہم جنت میں پہنچ نہ جائیں، وہاں تک ہمیں انہی امور پر غور کرنا ہے، انہی اسباب پر غور کرنا ہے کہ جس پر غور کر کے ہم اپنے آپ کو جنت کے لائق بنا سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اجتماع میں بلا کے آپ کو یہی سکھانا مقصود ہے۔ پورا اسلام 2 دن میں سکھا نہیں جا سکتا ہے، آپ کو صرف دل میں ایک طرف پیدا کر دی جاتی ہے کہ دین کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنا کوشاں ہونا چاہیے۔ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ جذبہ جس کے دل میں پیدا ہو گیا، اور یہاں سے باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنے جذبے کی حفاظت کر لی، تو انشاءاللہ وہ یہاں سے گھر پہنچنے کے بعد بھی انہی اسباب کی تلاش میں رہے گا جس سے جہنم سے بچ جائے اور جس کے ذریعہ جنت میں پہنچ جائے۔ بس وہی ہماری کامیابی ہے۔ اب دیکھیے اسباب جنت کو اللہ نے کتنا آسان کیا ہے، اور اسباب جہنم کی پہچان کو اللہ نے ہم لوگوں کے لیے کتنا اجاگر بنا دیا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کے ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی کامیابی تک پہنچنے کے اسباب فراہم نہ کریں تو یہ ہمارا اپنے اوپر ظلم کرنا ہوا کہ ہم خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ جہنم کے اسباب وہ گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، تو اللہ نے ان اسباب کو دنیا میں ہمارے لیے متنفر اسباب بنا دیا ہے۔ اس پر آپ غور کریں، جیسے گندا بدبودار پانی ہمیں پسند آتا ہے۔ آپ گندا پانی پئیں گے؟ بدبودار پانی آپ پئیں گے؟
نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ گندا اور بدبودار پانی ہمیں پسند نہیں آتا ہے. ہماری طبیعت میں اس سے نفرت رکھی گئی ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ ایسی چیز ہمیں پسند نہیں آتے. مجبوراً آدمی کبھی استعمال کر لے، لیکن مجبوری نہ ہو تو کسی گندے اور بدبودار پانی کو آدمی استعمال نہیں کرتا ہے. کسی گندے اور بدبودار پینے کی چیز کو آدمی استعمال میں نہیں لاتا ہے، اس سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، اس لیے کہ طبیعت میں اس سے نفرت ہے. تو آپ کی طبیعت میں اللہ نے اس سے نفرت کیوں رکھی؟ یہ پسند آپ کو کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کے علاوہ فضا کے اندر اگر خوشبو ہے تو ہمیں سونگھنا پسند آتا ہے، ہم ہوا کو کھینچ کے لیتے اس لیے کہ اس میں خوشبو ہے. لیکن اسی ہوا میں اگر بدبو آ جائے تو آپ اپنی ناک بند کر لیں گے، اس لیے کہ بدبو آپ کو پسند نہیں. فطرتاً ہر آدمی کا تقاضا یہی ہے، خوشبو پسند ہے، بدبو پسند نہیں. کھانے میں اگر بدبودار کھانا ہے ہم نہیں کھائیں گے، چھوڑ دیں گے. طبیعت پسند نہیں کرتی، اسلام بھی وہی کہتا ہے بدبودار کھانے کو مت کھاؤ، طبیعت خراب ہو ایسی چیزوں کو استعمال میں مت لاؤ. لیکن طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ بھی یہی کہے گا کھانا بدبودار ہے مجھے نہیں کھانا ہے، اس کا ٹیسٹ خراب ہے مجھے نہیں کھانا ہے. کیوں؟ آپ کی فطرت میں یہ چیز کیوں ڈال دی گئی؟ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جس بدبودار چیز کو آپ نہیں کھاتے وہ کھا لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی طبیعت کے موافق ہے. لیکن آپ کی طبیعت میں اس سے نفرت کیوں ڈالی گئی ہے؟ وہ میں آپ کو ان مقاصد سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسباب جہنم میں جانے والے ہیں اور جہنم میں جس طرح کے عذاب اللہ نے رکھے ہیں، ان چیزوں سے اللہ نے فطری طور پر انسان کے دل میں نفرت رکھی ہے. اگر اس نفرت کے باوجود بھی انسان یہ نہ سمجھ سکتا ہو کہ میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر کے جنت میں جاؤں، تو یہ خودکشی ہوگی. کہ نفرت اسی لیے رکھی ہے کہ تم سمجھو کہ بدبو مجھے پسند نہیں ہے تو بدبو مجھے نہیں چاہیے، بدبودار کھانا نہیں چاہیے، بدبودار پینا نہیں چاہیے. اور جہنم میں یہی ساری چیزیں ہوں گی. کوئی خوشبودار کوئی اچھی چیز جہنم میں نہیں ہے. کھانے کے لیے بدبودار کھانے، کانٹے والے کھانے جو آپ کو پسند نہ آئے ایسے کھانے، پینے کے اندر آپ کو پیپ پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، بدبودار پانی پلایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی لکوڈ انہی لوگوں کو پلائی جائے گی. ساری وہ چیزیں کہ جو دنیا میں آپ کے لیے اللہ نے طبعی اعتبار سے اس کو متنفر بنا دیا ہے کہ آپ کی طبیعت پسند ہی نہیں کرتی ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اس طبیعت کی نفرت والی چیزوں کو دیکھ کر کے جب غور کرو گے، قرآن میں پڑھو گے، حدیث میں پڑھو گے کہ اللہ نے جہنم کے عذاب میں کیا کیا رکھا ہے، تو آپ کہو گے ساری بدبودار چیزیں جو مجھے پسند نہیں آتی ہے وہ اسی میں ہیں، تو میں کیوں اسے اپناؤں؟ جب دنیا میں وہ مجھے پسند نہیں آتی ہے تو کیا آخرت میں جانے کے بعد جہنم میں چل کے مجھے پسند آئے گی؟ ہرگز نہیں. تاکہ آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بچائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اسباب جہنم وہ نافرمانیاں ہیں، اور جہنم میں جانے کے بعد جو عذاب ہونے والے ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ نے اس کو نفرتوں میں یہاں بدل دیا ہے تاکہ ہم ایسا نہ کریں اور ہم ان چیزوں کو اپنائیں کہ جو ہماری طبیعت کو پسند آتی ہیں. طبیعت کو کیا پسند آتا ہے؟ طبیعت کو پسند آتا ہے کہ میری عزت ہو، طبیعت کو پسند آتا ہے میری تعریف ہو، طبیعت کو پسند آتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے، نافرمان نہ ہو جائے. طبیعت کو پسند آتا ہے کہ میری چاہت کا کھانا مجھے ملے. طبیعت کو پسند آتا ہے کہ مجھے ایسا پینا دیا جائے کہ جسے پی کر کے میری جان سیراب ہو جائے. ہر اچھی چیز مجھے پسند آتی ہے، کوئی بھی بری چیز مجھے پسند نہیں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری اچھی چیزوں کو دنیا میں تمہاری فطرت کے اندر سمو دیا گیا کہ ان اچھی چیزوں سے تمہاری طبیعت متنفر نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری طبیعت کی خواہش ہوگی کہ میں ان چیزوں کو اپنا لوں جو اچھی ہیں. تو اللہ نے اس کے ساتھ میں جنت میں انہی تقاضوں کے مطابق ہر چیز کو رکھ دیا گیا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آپ کی طبیعت میں جو بھی آتا ہے، جو بھی اچھا لگتا ہے، سب کچھ آپ کو جنت میں دیا جائے گا،
اور ان سارے اچھے تقاضوں کو اللہ نے دنیا میں ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ ہماری فطرت بن جائے، اور فطرت کے اعتبار سے ہم جنت کو سمجھے وہ ہماری فطرت کے موافق ہے، اور جہنم میں جو عذاب دیے جانے والے ہیں ان ساری چیزوں کے نمونے اللہ نے دنیا میں رکھ کر کے فطری اعتبار سے ان چیزوں کو ہماری طبیعت میں نفرتوں میں بدل دیا ہے تاکہ جہنم فطری اعتبار سے ہمارے لیے نفرت کی چیز بن جائے۔ جہنم فطری اعتبار سے نفرت کی چیز ہے اور جنت فطری اعتبار سے یہ طلب کی چیز ہے۔ جس چیز کو ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا اور اس کے باوجود بھی ہم فطرت کے خلاف جائیں تو یقیناً یہ خودکشی ہوگی کہ یہ کتنا بڑا یہ ناانصافی ہماری ہوگی ہمارے وجود کے ساتھ میں کہ فطرت میں اللہ نے جنت رکھی ہے اور جہنم سے نفرت رکھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم جنت کے اسباب کو نہ اپنائیں اور جہنم کے اسباب کو اپنائیں۔ ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دکانوں میں بیٹھتے ہیں، شاپوں میں بیٹھتے ہیں نا، دوسروں کے ساتھ رہتے ہیں 8-8 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ 12-12 گھنٹہ، کس لیے؟ بس غور کیجئے کس لیے؟ اس لیے کہ اچھا کھانا ملے، اس لیے کہ اچھا رہنا ملے، اس لیے کہ ہم بچوں کے اچھی لک آفٹر کر سکے، اس لیے کہ ہم اچھی سواریوں میں گھوم سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس میں پیسے زیادہ رہیں گے تو لوگ ہمیں عزت و وقار کی نظر سے دیکھیں گے، اس لیے کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو ہم دوسرے کے معین و مددگار بن جائیں گے۔ یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم صبح سے لے کے شام تک کام پہ جاتے ہیں یا شاپ میں بیٹھتے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہر اچھا جو ہمیں پسند آتا ہے اس کو ہم بغیر اس کوشش کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو نکما ہو، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے دنیا کی اچھائیوں کو پانے کے لیے۔ تو وہی اچھائیاں جسے آپ دنیا میں اچھائی سمجھ رہے ہیں، وہی اچھائیاں جو آپ کی طبیعت کے موافق ہیں وہ جنت میں آپ کے لیے ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا پینا، اچھی سواریاں، سب کچھ آپ کے لیے جنت میں ہیں۔ تو دنیا میں ان اچھی چیزوں کے حصول کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آخرت میں جو اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، ان کے حصول کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اور ہمیں سکون کے ساتھ بیٹھا رہنا ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ تو ان اسباب میں سے میں آپ کو بتاؤں، ان جنت تک پہنچنے کے لیے، ان اچھائیوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے ذکر کثیر کرنا چاہیے۔ کثیر کے معنی بہت، اور بہت آدمی کو اپنے حساب سے سوچنا ہے کہ بہت کا مطلب کیا ہے اور ذکر کثیر کب بن سکتا ہے، اس کے بارے میں غور فرمائیں۔ اکثر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم اپنی زندگی کے اکثر اوقات کو اگر ذکر کے ساتھ ملائیں تبھی وہ اکثر ہو سکتا ہے، ورنہ اسے اکثر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ذکر کیجئے، یعنی زیادہ اوقات مجھے ذکر میں صرف کرنے۔ تو زیادہ اوقات کس کے؟ میرے اپنے وقت کے، میرے اپنے دینوں کے، میرے اپنے ہفتوں کے، میرے اپنی عمر کے زیادہ اوقات مجھے ذکر میں لگانے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ذکر کثیرہ، اس لیے کہ اس کے بغیر ذکر کثیر نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ میری زندگی کے اوقات میں میرے اپنے صرف کے اوقات زیادہ ہو جائیں اور اللہ کی یاد کے کم ہو جائے تو وہ تو کم ہی ذکر ہوا، ذکر کثیر نہیں بن سکتا ہے۔ اب اللہ کا پاکیزہ ذکر، اللہ کا مقدس نام، اس کا احترام بے حد ضروری۔ ناپاک جگہوں پر اللہ کا نام لے نہیں سکتے، لیکن ذکر کثیر کا پابند اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے اوپر سے جو شرائط تھے، کنڈیشنز تھے، جو آداب کا خیال تھا، ان سارے شرائط، آداب، کنڈیشنز کو اللہ نے اٹھا لیا۔ یہ اس کی حکمت بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ کا نام ہے، بغیر وضو کے آپ نہیں لے سکتے تھے، مگر اللہ کا نام بغیر وضو بھی لے سکتے ہیں،
غسل نہ ہو, جنابت لاحق ہو, تب بھی اللہ کا نام بول سکتے ہیں, کلمہ پڑھ سکتے ہیں, ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. پیریڈ والی عورت کو اس پوزیشن میں اللہ کے اسماء, صفاتی نام, ذکر و اذکار سب کی اجازت ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے لیکن باقی اذکار کی اجازت ہے. کیوں؟ اللہ کا اتنا مقدس نام, اس کے لیے وضو کیوں اٹھا دیا گیا؟ پاک رہنے کی شرط کیوں اس میں سے نکال دی گئی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ذکر کثیر کرو. اگر ذکر کثیر کے ساتھ میں ان شرائط کی پابندی ہوتی تو آدمی کو اللہ کا ذکر کثیر کرنا مشکل ہو جاتا. اس لیے کہ ہما وقت تو باوضو نہیں رہ سکتا ہے, ہما وقت وہ پاک نہیں رہ سکتا ہے, ہما وقت وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا ہے, ہما وقت وہ ادب کی جگہ میں نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب. قیام, قعود, کھڑے ہو کے بھی ذکر کرو, کوئی بھی ادبی نہیں ہے. بیٹھ کے ذکر کرو, کوئی بھی ادبی نہیں ہے. اور لیٹ جاؤ اور ذکر کرو, پھر بھی بے ادبی نہیں ہے. لیٹ کے ذکر کرنا بے ادبی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یقیناً بے ادبی ہے, میں کہوں گا بے ادبی ہے. اس لیے کہ اللہ کا نام ہے, ہم لیٹ کے کیوں لیں گے؟ مگر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں لیٹ کے بھی لو, اگرچہ بظاہر تو سمجھ رہا ہے بے ادبی, مگر میں اپنی بارگاہ میں اگر اس عمل کو بے ادبی میں شمار کروں گا تو میرے بندے, میں نے تجھے ذکر کثیر کرنے کے لیے کہا ہے تو اس پر تو عمل نہ کر سکے گا. ہر وقت تو کھڑا نہیں رہ سکتا ہے, ہر وقت تو بیٹھ نہیں سکتا ہے, ہر وقت تو بادب نہیں رہ سکتا. اس لیے میں ان چیزوں سے شرطوں کو اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرا ذکر تو کر سکے. ادب اٹھا لیا تاکہ ذکر زیادہ کر سکے, ان شرائطوں کو اٹھا لیا تاکہ تو ذکر زیادہ کر سکے. اذکر اللہ ذکرن کثیرا. اس لیے ہمارے آقا نے بھی یہ فرما دیا کہ بھائی ٹوائلٹ کو جانا ہے تب بھی یہ دعا پڑھو اللہ کا ذکر, ٹوائلٹ سے باہر نکلو تب بھی یہ دعا پڑھو اللہ کا ذکر, سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھو اللہ کا ذکر, بیدار ہو جاؤ بیدار ہوتی ہی یہ دعا پڑھو اللہ کا ذکر. تمام کام جو مباح ہیں اس کی ابتدا کرو بسم اللہ پڑھو اللہ کا ذکر. ہر چیز میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے ذکر کو شامل فرما دیا تاکہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا پر ہم لوگوں کا عمل ہو سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثواب بھی بہت رکھ دیا. آخری بات, اللہ نے اس میں ثواب بھی بہت رکھ دیا, ذکر کے اندر بہت ثواب رکھا ہے. لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے اور ان احادیث کی طرف ہم نہیں جاتے جن میں یہ ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, ورنہ تو ہم اپنے آپ کو کبھی غافل نہیں رکھ سکتے. کچھ بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہیں مگر اس پر بھی ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو کیا ہم زبان سے ذکر کرنا چاہے تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ذکر قلبی بھی ہو سکتا ہے, فکر سے بھی ہو سکتا ہے, سب کی اجازت, تاکہ ہمارے اوقات بیکار نہ چلے جائیں. ہمیں جنت میں فقط فاز وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقط فاز, جنت میں جسے داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما کے ذکر کثیر کرو, چاہے فکر سے کرو, چاہے قلب سے کرو, چاہے زبان کے ذریعے سے کرو, لیکن اپنے اوقات بیکار مت گزارو. ہم یہاں سے بازار جا رہے ہیں, ٹاؤن میں جا رہے ہیں, تو ہم چل ہی رہے ہیں, پاؤں چلنے کا کام کرے گا, میری زبان تو نہیں کر رہی نا. اس وقت میں اگر قرآن شریف کی سورت پڑھوں, سب کو قل ہو اللہ کی سورت تو یاد ہے نا, سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو, قرآن پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا. تو 3 مرتبہ, اب 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت ہم کتنے منٹ میں پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے 1 منٹ کے اندر 3 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. مخرج سے بھی پڑھنا چاہو نا تب بھی 1 منٹ میں 3 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں سے ٹاؤن گیا, وہاں سے واپس آیا, اگر میں اس پر کنسنٹریٹ رہوں کہ نہیں لمحہ بیکار نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ چلنے میں پاؤں کام کرے گا, دیکھنے میں آنکھ کام کرے گی,
سننے میں کان کام کرے گا. میری زبان تو خاموش ہے, اس خاموشی سے فائدہ اٹھا لوں, میں کیوں اسے خاموش رکھوں؟ اگر اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ تہائی قرآن بن سکتا ہے, تو میں 1 منٹ سے کم میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب پا سکتا ہوں, تو خاموش کیوں رہوں؟ چلتے چلتے قرآن کی تلاوت کروں گا. کیا چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا ادب ہے؟ میں کہوں گا نہیں, ادب نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے. مگر شریعت کہتی ہے ادب ہے, پر اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت میں ان آداب کو اگر داخل کیا جائے گا تو ذکر کثیر پر بندہ عمل نہ کر سکے گا. اس لیے اللہ نے ان شرائط کو اپنے فضل سے اٹھا لیا ہے کہ شرائط رہیں گے تو پابندیوں کی وجہ سے ذکر کثیر بندہ نہ کر سکے گا, اور جنت میں پہنچنے کے اسباب کو وہ زیادہ اپنا نہ سکے گا. تو اللہ نے ساری پابندیوں کو اٹھا دیا اور کہا کہ ذکر کثیر کرو, چلتے ہوئے بھی قرآن پڑھو تو اس کی اجازت ہے. بے وضو بھی قرآن کی تلاوت منہ زبانی کرو تو اس کی اجازت ہے. یعنی منہ زبانی بغیر وضو کے بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے. وضو کنڈیشن نہیں, ٹچ کرنے کے لیے کنڈیشن ہے, لا یمسو الا المطہرون, پکڑنے کے لیے کنڈیشن وضو ہے, لیکن تلاوت کے لیے وضو کنڈیشن نہیں ہے. ہاں, جنابت نہیں ہونی چاہیے اور پیریڈ میں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ منہ زبانی تلاوت نہیں کر سکتی ہے. مگر جو آیتیں اس کے اذکار میں شامل ہوں اس کی اجازت ہے, جنہیں ذکر کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. الاشباح والنظائر میں کئی انہوں نے ایگزامپل اس کے دیے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے دعا کے طور پر جن آیتوں کو اس نے اپنے ورد زبان رکھا ہے اس کی بھی اجازت اس پوزیشن کے اندر بھی ہے. تو یہ سارے شرائط کیوں اٹھائے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت میں جا کر کے کامیاب ہونا ہے. تو ہم چلتے پھرتے اگر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ گناہ کم ہو جائیں گے اور نیکیاں آگے نکل جائیں گی. قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا, میزان عمل میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. ایک پلے میں گناہ ہوں گے تو ایک پلے میں نیکیاں ہوں گی, اور گناہ بھاری ہو گئے تو جہنم کا فیصلہ, اور نیکیاں بھاری ہو گئی تو جنت کا فیصلہ. تو اس کا مطلب یہ کہ نیکیاں اگر بھاری ہو جائیں تو اس کے بالمقابل گناہ جو کم پڑ جائیں گے وہ اللہ کی طرف سے یوں ہی معافی میں شمار کر لیے جائیں گے کہ میزان عمل میں نیکیاں غالب اور گناہ مغلوب ہو گئے تو جنت کا فیصلہ کہ وہ کامیاب, اس لیے کہ نیکیاں زیادہ ہے گناہ کم ہے, اور وہ کم گناہ وہ ایسے ہی معافی میں چلے گئے اس لیے کہ اس کے بالمقابل نیکیاں زیادہ. اور اللہ نے نیک عملوں میں ثواب کس لیے زیادہ رکھا؟ ایک گناہ کرو تو ایک گناہ کے عمل میں وہی ایک گناہ ہے, لیکن نیکی کا عمل کرو تو آپ کو 10 گنا اور 700 گنا تک, اور اللہ چاہے تو واللہ واسع علیم واللہ یضاعف لمن یشاء, اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. تو نیک عمل میں کم سے کم 10, زیادہ 700, اس کے آگے اخلاص بہت بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک عمل میں بھی آپ کو نجات دے دے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جنت آپ کے لیے کامیابی ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ کسی بھی طرح سے کامیاب ہو کر کے جنت میں پہنچ جائے. اس لیے نیک اعمال میں ثواب زیادہ ہے اور گناہ کے عمل میں وہی ایک گناہ رکھا. پھر بھی اگر ہمارے گناہ غالب آ جائیں اور نیکیاں کم رہ جائیں تو اب بتاؤ کہ ہم نے اپنے وجود کے ساتھ ناانصافی کی کہ نہیں کی ہے؟ کہ اللہ نے اتنا دیا نیک عملوں پر, پھر بھی گناہ کیسے آگے نکل گئے اور نیکیاں کیسے کم رہ گئی؟ تو اسباب پہچانیے کہ جس سے جہنم سے بچ سکیں, ان اسباب کو پہچانیے جس کے ذریعہ ہم جنت میں جا سکے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما علینا الا البلاغ المبین.